پھر خان صاحب جس انگلی میں پہنتے تھے اس انگلی میں پتھر پہننے کا ایک خاص فنکشن ہے. اب آپ کے ہاتھ پہ اگر میں یہ پتھر بھی رکھوں تو آپ بڑا ایک واضح فرق محسوس کریں گے. بتائیں کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو اس وقت آپ نے رکھا ہے یہ خان صاحب پہنتے ہیں؟ یہ پہنتے ہیں. یہ ٹھنڈا ہے. ٹھیک ہے. پتھروں پہ پڑھائی بھی ہوتی ہے, خاص ذکر ہوتے ہیں. ذکر سے کہہ لیں کہ اس کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے, اس میں طاقت ڈال دی جاتی ہے. سیاسی حریف الزام لگاتے ہیں جو خان صاحب کی اہلیاں ہیں وہ جادو کرتی ہیں یا وہ پیرنی ہیں, ان چیزوں میں کوئی صداقت ہے؟ بشرا بی بی ایک روحانی شخصیت ہے, یہ میں جانتا ہوں. کالے جادو کیسے کسی پہ الزام لگا دینا یہ بہت بڑی تہمت ہے. شاہ صاحب پتھر کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی. ناظرین اس وقت میرے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے اس میں جو لگا ہوا نگینہ ہے اس کا نام مرجان ہے, اور یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت آپ نگینہ دیکھ رہے ہیں اس کا نام لولو ہے. ان دونوں کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ رحمان میں آتا ہے اور اس کے بعد آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یعنی تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہاں پر اس وقت میں ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب کے ساتھ موجود ہوں اور یہاں پر بے شمار نگینے بے شمار نگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, جن میں سے ایک نگ جو ہے وہ اس کا سیاسی اعتبار سے بہت اہمیت کا وہ حامل ہے. اب یہ تمام تر چیزیں کرن ناز صاحبہ نے اپنی ایک ٹویٹ میں بریک کی ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کی چھوٹی انگلی سے یہ والا نگ اترا ہے, جب سے ان کے اپنی اہلیہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ناخوشگوار ہوئے, اس کے بعد جب یہ نگینہ ان کی ہاتھ سے اترا تو ان کی ذات میں ان کی شخصیت میں کافی ساری اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. کیا یہ تمام تر چیزیں توہم پرستی پر مبنی ہے یا پھر ان کا حقیقت پر کوئی اثر ہوتا بھی ہے؟ کیا واقعتاً کوئی پتھر انسان کی شخصیت پر اس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ اس شخصیت پر اثر انداز ہونے سے پورے ملک کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہوں؟ جو ایک الزام عائد کیا جاتا ہے ان کے سیاسی حریفوں کی جانب سے کہ بشرا بی بی نے ان کو توہم پرستی کا شکار کر دیا, کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ان نگینوں کی کیا اصلیت ہوتی ہے؟ یہ تمام تر چیزیں جانتے ہیں ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب سے جو کہ ان نگینوں کے حوالے سے کاروبار بھی کرتے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کہ آپ کے سامنے اس وقت کافی سارے نگینے پڑے ہوئے ہیں اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان نگینوں کا انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں, یہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ پہننے سے نگینہ کیا واقعی ایک انسان کی ذات میں تحمل آ جاتا ہے یا بگاڑ آ جاتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کسی بھی قسم کا, آج تک کسی بھی ویڈیو کسی بھی انٹرویو میں. لوگوں کی ریسرچ ہے, لوگوں کا عقیدہ ہے, کتابوں میں ان کے بارے. میری کرسی کے بالکل پیچھے یہ میرے پیچھے 3 کتابیں پڑھی ہیں, حیات الحیوان, عجائب المخلوقات, تذکرۃ الحیوان. جی یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل اور بڑی تاریخی کتابیں ہیں. کسی بھی مکتبہ فکر کے حوالے سے آپ ان کے بارے میں ویریفائی کر سکتے ہیں. ان کتابوں میں یہ ذکر موجود ہے کہ زمانہ قدیم میں لوگوں کے علاج جڑی بوٹیوں سے, پتھروں سے ہوتے تھے, جانوروں کے جسم کے اعضاء سے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. آج بھی 2023 میں حکمت میں کچھ کشتہ جات حکیم ایسے بناتے ہیں جس میں یہ سچا موتی لولو اس کو پیس کے ڈالتے ہیں, یہ مرجان کو لوگ پیس کے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ مرجان سمندر کی لکڑی ہے, بیسیکلی سمندر میں جو چھوٹے چھوٹے پودے یا درخت پائے جاتے ہیں ان کی جڑیں, ان کی شاخوں کا نام ہے مرجان. یہ بھی سمندر میں سے ایک سیپ میں سے نکلتا ہے. سائنس یہ کہتی ہے ان پتھروں میں سے کچھ شعائیں نکلتی ہیں, کچھ ریز نکلتی ہیں جو کہ انسان کی سوچ پہ, انسان کے دل و دماغ پہ, انسان کی زندگی پہ وہ اثر انداز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہی اثرات جو ہیں وہ پھر اس کی زندگی کو بدلتے چلے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے بات کی خان صاحب کی, خان صاحب جو پتھر پہنتے تھے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اردو میں اس کا نام ہے سنگ یشب, انگلش میں اس کو جیسپر کہتے ہیں. اب آپ کے ہاتھ پہ اگر میں یہ پتھر بھی رکھوں تو آپ بڑا ایک واضح فرق محسوس کریں گے. ٹھیک ہے. یہ پتھر رکھا ہے, اب یہ رکھتے ہیں, بتائیں کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو اس وقت آپ نے رکھا ہے یہ خان صاحب پہنتے ہیں؟ یہ پہنتے ہیں. ٹھنڈا ہے. یہ ٹھنڈا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پتھر کی کوالٹی یہ ہے, اس کے پہننے کے فائدے یہ ہیں کہ اس کو پہننے سے آپ کے مزاج میں ٹھنڈک, ایک ٹھہراؤ, ایک تحمل مزاجی آتی ہے. جی ٹھیک ہے. اب جہاں تک اتارنے والی آپ نے ایک ذکر کیا کہ انہوں نے اتار دیا, اتارنے کے بعد کیا معاملات بنے, اب یہ نہیں مجھے پتا کہ انہوں نے کب اتارا ہے, میں نے اس ٹنیور کو نوٹس نہیں کیا. لیکن ہاں جب یہ نہیں پہنتے تھے اور جب یہ پہننا شروع کیا تو تب دونوں کے ٹنیور میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک میرا سوال ہے کہ یہ بشرا بی بی نے لیٹ سپوز اتروا لی, خان صاحب کے معاملات بگڑنے شروع ہو گئے تو وہ نئی خرید کے پہن سکتے ہیں, پھر ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے نا. دیکھیں ان پتھروں پہ پڑھائی بھی ہوتی ہے, خاص ذکر ہوتے ہیں. ذکر سے کہہ لیں کہ اس کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے, اس میں طاقت ڈال دی جاتی ہے. پھر خان صاحب جس انگلی میں پہنتے تھے اس انگلی میں پتھر پہننے کا ایک خاص فنکشن ہے.
اچھا ٹھیک ہے. اس میں اس انگلی میں پتھر پہننے سے آپ میں روحانیت آتی ہے, روحانی طاقت آتی ہے آپ میں, اس لیے وہ اس انگلی میں پہنتے تھے پتھر. فار ایگزامپل جس انگلی میں میں نے یہ مرجان پہنا ہوا ہے, اگر وہ اس میں پہنتے تو پھر فرق, اس کا اثر کچھ اور ہونا تھا. اچھا یہ اتنی مائنر ڈیٹیل پہ فوکس ہوتا ہے. اچھا یعنی آپ کی اس بات سے اقتباس مجھے سمجھ لگی کہ پتھر میں معاملات نہیں ہیں, پتھر میں ہونے پر, پتھر پر پڑھی جانے والی پڑھائی سے دونوں میں ہیں. اچھا پتھر کی اپنی کوالٹیاں بھی ہیں, لیکن اس کی پاور کو, اس کی انٹینسٹی کو ڈبل کرنے کے لیے, اس کی ہائی ڈوز کرنے کے لیے اس کو, اس کے اندر کچھ لفظ, کچھ ذکر اذکار پھونک دیے جاتے ہیں جس سے وہ زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی ہوتی ہے ان حوالے سے. اسی طرح سے خان صاحب پر اور بشریٰ بی بی پر بھی یہ حال ہی میں جو ایک اور معاملہ ہوا کہ عدت کے دوران نکاح تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ ایسی روحانی چیزوں کو تسکین پہنچانا تھی, یا کچھ ایسی باطلی شیطانی طاقتوں کو تسکین پہنچانا تھی کہ جس کی بنیاد پر کچھ عوامل کا حصول جو ہے وہ اس کا مقصد تھا. ان چیزوں میں کسی حد تک صداقت ہے, یا جو ایک سیاسی حریف الزام لگاتے ہیں سراسر غلط کہ جو عمران خان صاحب کی اہلیاں ہیں وہ جادو کرتی ہیں یا وہ پیرنی ہیں, ان چیزوں میں کو صداقت ہے؟ دیکھیں, بشریٰ بی بی ایک روحانی شخصیت ہے, یہ میں جانتا ہوں, اور میری اپنی فیلڈ ہے, میں اس لحاظ سے واقف ہوں کہ جو ان کا ہر چیز کو کرنے کا جو طریقہ انداز ہے, ان کا رہنا سہنا, جو لباس وہ پہنتی ہیں, جو ان کی فزیکل اپیرنس ہے, اس سے جو میں نے انالیسس کیا ہے کہ وہ واقعی میں ایک روحانی شخصیت ہے. باقی کالے جادو کے ایسے کسی پہ الزام لگا دینا یہ بہت بڑی تہمت ہے. جب تک آپ نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو آپ کو نہیں کہنا چاہیے. اور کالے جادو میں بڑی غلط چیزیں, بڑی ناپاک چیزیں اور بڑی گندگی جو ہے نا وہ ہوتی ہے استعمال. اور کالے جادو والے لوگ اس طرح پردے دار نہیں ہوتے. کالے جادو کرنے والے لوگوں میں بے حیائی, بے شرمی کا ایک بڑا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے. اور بشریٰ بی بی تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے, وہ جیسے پیشی پہ گئی ہیں, جو بھی وہ ایک چادر کا حصار, ٹھیک ہے, نامحرم کی نظر سے بچنے کی حد تک الامکان کوشش, کہ دیکھیں نا خواتین جو ہیں وہ تو بڑی ماڈرن ہوتی ہیں, بڑے خاص قسم کے جوتے پہنتی ہیں, چپلیں پہنتی ہیں, ٹھیک ہے, بڑے بڑے برانڈز کے, جس میں ان کے پاؤں خوبصورت نمایاں ہو, ناخن نمایاں ہو, لیکن انہوں نے تو وہ نیون کے گرین کلر کے کوئی جاگرز پہنے ہوئے تھے. بشریٰ بی بی کا عمران خان صاحب کی سیاست سے کوئی تعلق بنتا ہے روحانی اعتبار سے؟ ہوتا ہے, بالکل روحانی لحاظ سے ہر ایک کا ہوتا ہے. جو پچھلے جو بائیڈن کا جو پچھلا الیکشن امریکہ کا گزرا ہے جس میں جو بائیڈن جیتا ہے, تو اس الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریسٹ کو ہائر کیا تھا جو کہ ہر ان کے جلسے میں, ہر کو پروگرام میں اسٹیج پہ ایک خاص قسم کی دعائیں کرواتی تھی. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے تو تمام لوگ وابستہ ہوتے ہیں. ہر کسی کا روحانیت پہ, اسپریچول پاورز پہ, ان چیزوں پہ ہر کسی کا اعتقاد ہوتا ہے. شاہ صاحب, پتھر کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں, یا محض ان کے اثرات ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ سائنس نے پروف کیا؟ دیکھیں, آپ جس سینیریو میں سوال کر رہے ہیں, فائدہ نفع نقصان دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہو کہ نیلم پہنیں گے تو آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا, یہ بھی ممکن ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ نیلم کے والے سے وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پہننے سے پیسہ آتا ہے. دعویٰ نہیں, یہ ریسرچ ہے, یہ ریسرچ ہے, یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. یہ ڈیٹیل آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی کہ نیلم پہننے سے پیسہ آتا ہے. صحیح. میں چاہوں گا یہ جو سامنے یہاں پر کچھ پڑے ہوئے ہیں, نگینے پڑے ہوئے ہیں, ان میں سے کچھ چند ایک چیدہ جو ہیں وہ آپ بتا دیں جو کہ بہرحال ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت. یہ جی ہے سچا موتی لولو, انگلش میں وائٹ پل کہتے ہیں. یہ اینٹی انزائٹی, اینٹی ڈپریشن ہے, نظر سے بھی بچاتا ہے, حسد سے بھی بچاتا ہے. یہ لیپس لزولی ہے, یہ ریسرچ کرنے والے لوگ پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کا ریسرچ ورک ہے, میڈیا میں جو تجزیہ نگار ہیں اس سے ریلیٹڈ لوگ. یہ روبی ہے, یہ شہرت کے لیے ہوتا ہے, کاموں میں رکاوٹ ختم ہو. یہ اوپل ہے, یہ لو ٹرائنگل ریزالو کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یعنی شادی کے معاملات جو لوگ ریلیشن شپ میں قدموں میں لانے کے لیے. نہیں, محبوب قدموں والا سین تو دوسرا, وہ تو ویسے ہی بس لوگوں نے بنایا ہوا ہے. یہ بس یہ کہ چھوٹے موٹے اختلافات چل رہے ہوں ریلیشن شپ میں, بار بار بریک اپ ہو, یا کوئی میاں بیوی میں کوئی اختلافات آ رہے ہوں, کوئی نچاکیاں خام خواہ کی پیدا ہوتی ہیں, تو اس کے یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ یہ جسٹ ایوج دعویٰ ہے کہ محبوب قدموں میں, یعنی اس طرح کے بے شمار دعوے ہوتے ہیں نا کہ اگر اس منگنی ہو گئی ہے تو تڑوا دیں گے, یہ کر دیں گے, یعنی ان سب کا اس طرح سے عمل دخل نہیں ہوتا, وہ ایک شعبدہ بازی ہے. وہ زیادہ تر شعبدہ بازی ہے, لیکن کچھ کالے جادو والے لوگ ایسا اپنا پائے کا عمل رکھتے ہیں, کمال رکھتے ہیں, اپنی کمانڈ رکھتے ہیں ایسے شیطانی عملیات میں, جن سے وہ اس طرح کے جو کام ہے وہ لیتے ہیں جنات اور شیاطین سے, اور لوگوں کی زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
بہت شکریہ سر ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین یہاں پر مختلف نگینے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں. کرن ناز صاحبہ کی یہ جو ٹویٹ ہے جو اس وقت آپ سائڈ ونڈو میں دیکھ بھی رہے ہیں, ان کی یہ خبر ہے. بہرحال یہ معاملات جو ہیں ان کے حوالے سے جو اوتھینٹک آپ کی رائے ہے یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے کوئی اثرات ہوتے ہیں ایسے یا نہیں ہوتے, چونکہ کرن ناز صاحبہ نے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اترنے سے بھی معاملات جو ہیں وہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ سیاسی ہلچل میں اتار چڑھاؤ کا باعث بنتی ہیں. سو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.